اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون بنے گا؟ جنت میں میرا ساتھی کون بنے گا؟ کون بنے گا؟ تو میرے اللہ نے کہا کہ موسیٰ تیرا ساتھی جنت میں ایک کسائی ہوگا. اچھا کسائی جانے نا اپنا رہا؟ ارے بولو بھائی کسائی جان رہے ہیں؟ ارے کسائی جانتے ہیں نا جو جانور ذبح کرتا ہے اسے کسائی کہتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ تیرا ساتھی جنت میں کسائی ہوگا. موسیٰ علیہ السلام گھبرائے کہ یا اللہ تو نے مجھے پیغمبر بنایا اور جنت میں میرا ساتھی ایک کسائی ہوگا. کہا کہ یا اللہ وہ کون کسائی ہے؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. میرے اللہ نے کہا کہ فلاں بستی چلا جا, وہیں پر ایک بازار ہے, اسی بازار میں ایک کونے میں اس کی دکان ہے. موسیٰ علیہ السلام وہ بستی میں گئے, بازار میں گئے, دیکھو کونا میں ایک کونے میں ایک دکان ہے. تو جا کے بیٹھ گئے تو دیکھا ہے کہ ایک نوجوان گوشت بیچ رہا ہے, گوشت بیچ رہا ہے, گاہک آ رہا ہے گوشت بیچ کے کاٹ کے دے رہا ہے وزن کر کے. تو موسیٰ علیہ السلام بیٹھے رہے اور شام ہو گئی. اور نوجوان اتنا گوشت بچ گیا, جھولا میں رکھا, سارا سامان لیا, دکان کا شٹر بند کیا اور وہ جانے لگا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بابو تیرا گھر کہاں ہے؟ بولا کہ او محلے میں ہے. کہا کہ کیا تو مجھے اپنا مہمان بنا سکتا ہے؟ میں تیرے گھر رکنا چاہتا ہوں. کہا کہ الحمدللہ, چلیے بہت خوشی کی بات. وہ نوجوان نہیں پہچانتا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہے. موسیٰ علیہ السلام اس نوجوان کے پیچھے چلے. یہ نوجوان گھر میں گیا, بولا کہ آپ تشریف رکھیں. موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے, دیکھا کہ چارپائی پہ ایک بڑھیا نحیف سی کمزور سی بڑھیا لیٹی ہوئی ہے. یہ نوجوان گیا اپنا جھولا رکھا اور قربان جاؤ میرے بچوں نوجوانوں سنو. یہ نوجوان جھولا رکھا, اپنے ہاتھوں کو دھویا, چولہا جلایا, ہانڈی کو چولہے پہ رکھا, وہ جو گوشت لایا تھا بازار سے اس گوشت کو دھو کر کے ہانڈی میں ڈالا اور آگ جلا کر چھوڑ دی. ادھر آٹا گوندنے لگا, آٹا گوند گیا اور روٹیاں بنائی, گوشت بنایا. موسیٰ علیہ السلام سوچے کہ میرے لیے کھانا تیار کر رہا ہے. اور قربان جاؤ جب کھانا تیار ہو گیا, یہ نوجوان ایک پلیٹ میں کھانا نکالا, شوربہ نکالا, بوٹی نکالی اور روٹی لے کر اس چارپائی کے قریب گیا اور اپنی ماں کو ہاتھ کے سہارے اٹھا کے بٹھایا. پہلے پانی سے منہ دھلایا, کپڑے سے منہ پوچھا اور روٹی کے چھوٹا ٹکڑا کر کے اس سے کھلا رہا تھا. اور گوشت کو اپنے دانت میں یہ نوجوان چبا کر نرم کر کے ماں کے منہ میں ڈال رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام کھڑے دیکھ رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام پوچھے یہ کون ہے؟ کہ میری ماں ہے, میری ماں ہے, میرے سوا اس کا خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے. جب میں دکان جاتا ہوں تو سب اس کی خدمت کر کے جاتا ہوں, سارا کام کر کے دکان جاتا ہوں. جب دکان سے آتا ہوں تو سب سے پہلے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں. ماں کھا رہی تھی, کچھ بول رہی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری ماں کیا بول رہی ہے؟ بولا کہ کیا بولیں, یہ تو عمر ہو گئی ہے نا, کچھ نہ کچھ بولتے رہتی ہے. کیا بول رہی ہے, آخر بول کیا رہی ہے؟ تو نوجوان کہنے لگا یہ میری ماں ہے, میں ان کی خدمت کرتا ہوں نا, یہ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں, یا اللہ تو اسے اپنے پیغمبر موسیٰ کا ساتھی بنا دے. اب بتائیے ہم کہاں ٹھہرے کسائی, اب وہ کہاں ٹھہرے اللہ کے پیغمبر. بھلا یہ ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نوجوان تو خوش قسمت ہے, کندھے پہ ہاتھ رکھا, تو خوش قسمت ہے جنت میں جس کا تو ساتھی بنے گا. تیری ماں جو دعا کر رہی ہے وہ پیغمبر موسیٰ تیرے سامنے کھڑا ہے. میرے بچوں نوجوانوں, یہ ماں کی خدمت ہے, یہ باپ کا خدمت ہے. اس لیے ماں باپ راضی ہے, اللہ راضی ہے. ماں باپ ناراض ہے, اللہ ناراض ہے. اس لیے اپنے ماں باپ کے دلوں کو کبھی تکلیف مت پہنچانا, اس سے کبھی اس کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بات مت کرنا. اس لیے کہ قرآن پڑھو, اللہ نے حکم دیا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. اور دوسرا حکم جو میرے اللہ نے دیا وہ یہ دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اچھا رہی بات ہے کہ ماں باپ جب تک زندہ تھے میں نے خدمت جو بھی کی, کچھ نافرمانیاں میں نے ماں باپ کی ہے, تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ ماں باپ مر جائیں تو ان کا اصحال و ثواب کرو, ان کے نام سے خوب صدقہ خیرات آپ کیجئے, ان کے قبر پہ جائیے, ان کے لیے بخش و مغفرت کی دعا کرو. انشاءاللہ اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما کر انشاءاللہ فرما بردار اولادوں میں شمار کر دے گا.
اگر ماں نہ ہوتی زمین پر نہ آتا، جو آنچل نہ ہوتا کہاں سر چھپاتا۔ اگر ماں نہ ہوتی زمین پر نہ آتا، جو آنچل نہ ہوتا کہاں سر چھپاتا۔ میرا لال کہہ کر بلاتی ہے مجھ کو، خود بھوکی رہ کر کھلاتی ہے مجھ کو۔ میرا لال کہہ کر بلاتی ہے مجھ کو، خود بھوکی رہ کر کھلاتی ہے مجھ کو۔ آگے اللہ کہتا ہے ماں یا باپ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، انہیں جھڑکنا نہیں۔ اچھا دیکھیے آگے جو قرآن کے لفظ الفاظ ہیں اور بدن لرز جاتا ہے، کانپ جاتا ہے۔ اُفّیوں ولا تنہرہما، میرا اللہ کہتا ہے اف تک مت کہنا ماں باپ کو، اف تک مت کہنا۔ او میرے بچوں نوجوانوں، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف پیدا کرو۔ میرا اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی بیٹا کوئی بیٹی اپنی ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرے۔ اُفّیوں ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، میرا اللہ آگے کہتا ہے اپنے شفقت کا بازو بچھا دینا ان کے لیے۔ اور سنو سنو آگے میرا اللہ کہتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، میرا اللہ کہتا ہے کہ ان کے لیے دعا کرو یا اللہ میرے ماں باپ کے اوپر مرحم فرما، جس طریقے سے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا بڑا کیا۔ دعا بھی بتا دی اللہ نے، ماں باپ کے لیے دعا کرو، ماں باپ کے لیے دعا کرو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ میرے ماں باپ کے اوپر مرحم فرما، جس طریقے سے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا بڑا کیا۔ میرے نوجوانوں سنو سنو، ماں باپ راضی ہے، اللہ راضی رہو۔